اردو افسانے پر ترقی پسند تحریک کے اثرات۔ تمہید۔ نو آبادیاتی نظام میں آزادانہ طرز فکر کو فوقیت دینے والی انجمن ترقی پسند ادبی تحریک کے نام سے قائم ہوئی۔ اس تنظیم کا دامن بہت وسیع، اس کی جڑیں گہری اور تخلیقی افق تابناک رہا ہے، بے حد تابناک رہا ہے۔ یہ تحریک نہ صرف عوام کی امنگوں اور خواہشوں کا احترام کرتی ہے، بلکہ صحت مند معاشرے کی تشکیل کو اپنا اولین فرض سمجھتی ہے۔ اس کے زیر سایہ پروان چڑھنے والے تخلیقی ادب، خصوصاً صنف افسانہ نے سماجی انتشار، اخلاقی گراوٹ، تہذیبی استحصال اور طبقاتی کشمکش سے پیدا ہونے والے مسائل کو پوری طرح اپنی گرفت میں لے کر نہ صرف معاشرے کی مسخ ہوتی ہوئی تصویر کی عکاسی کی ہے، بلکہ اس کو پرکشش بنانے کا بھرپور جتن بھی کیا ہے۔ مقصد: اس سبق کے ذریعے طلباء و طالبات کو یہ معلومات بہم پہنچانا مقصود ہے کہ انجمن ترقی پسند مصنفین کا قیام کب عمل میں آیا، ترقی پسند تحریک سے قبل اردو افسانے کی کیا صورتحال تھی، اس تحریک کے وجود میں آ جانے کے بعد اردو افسانے میں کیا نمایاں تبدیلیاں ہوئیں۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ یہ جان جائیں گے، پہلی بات، ترقی پسند تحریک کے زیر اثر اردو افسانہ استحصالی قوتوں کی عملداری کے خلاف ایک زبردست حربہ کے طور پر سامنے آیا۔ دوسری اہم بات، اس کے زیر اثر نئے نئے گوشے تلاش کیے گئے اور استحصال کی ان تمام قوتوں کا منہ توڑ جواب دیا گیا جو انسانوں کے بیچ تفریق پیدا کرنے اور انہیں خانوں میں بانٹنے، انہیں خانوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تیسری اہم بات، اس تحریک سے شعوری یا لاشعوری طور پر وابستہ افسانہ نگاروں کا طرز بیان، وضاحتی اور بنیادی موضوع سماجی شکست و ریختہ۔ اس سلسلے کی چوتھی اہم بات کہ ترقی پسند افسانہ نگاروں کے ہاں معاشرے کو دیکھنے کا انداز اجتماعی ہے، وہ اس انفرادی طور پر معاشرے کو، سماج کو نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ ترقی پسند تمام افسانہ نگار سماج کو، معاشرے کو ایک اجتماعی صورت میں دیکھتے ہیں۔ اسی لیے وہ معاشرتی تبدیلیوں میں فرد کے ذاتی مسائل کے اسباب و حل کو تلاش کرتے ہیں۔ معروضی حقائق کی بے باک عکاسی کے لیے جو عوامی لب و لہجہ ہوتا ہے وہ اختیار کیا گیا۔ یہ عوامی لب و لہجہ اختیار کرنا اس لیے ضروری تھا کہ عوام ادب سے جڑ سکیں، ادب کے ساتھ آ سکیں۔ ادب اگر عوام کی جذبات، ان کے خیالات، ان کے احساسات کی ترجمان ہے تو عوام ادب میں دلچسپی لے سکیں، تاکہ جو بات ہے وہ قاری کی سمجھ میں آسانی سے آ جائے۔ اردو افسانہ ترقی پسند تحریک سے پہلے اس کی کیا صورتحال تھی، اس پہ بھی غور کرنا ہوگا۔ دراصل 20ویں صدی کی ابتدائی 3 دہائیاں تغیر و تبدل سے نبردآسماں رہی ہیں۔ اس دور میں رومان پسند دل بہلانے کے لیے فن افسانہ کو گرفت میں لیتے ہوئے خیال و خیال کی وادیوں میں کھو گئے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے تصوریت اور ماورائیت کے حق میں آواز بلند کی۔ تخلیق کے اس نظریے میں انسان کو بطور ایک تجربہ مانا گیا، وہ ایک تجرید کی صورت میں سامنے آیا۔ انفرادیت پسندی اور فطرت کی طرف جھکاؤ کو افسانوی ادب کے محرکات میں شامل سمجھا گیا اور افسانہ کی جمالیاتی پرخ کو بنیادی تصور قرار دیا گیا۔ اس کے برعکس دوسرا تخلیقی رجحان اصلاح پسندی اور حقیقت نگاری کا تھا۔
جس نے تصوراتی ادب کو خیال و خواب کی مصنوعی کائنات سے نکال کر حقائق کی سنگلاخ دنیا سے براہ راست منسلک کرنے کا جتن کیا۔ تقریباً 1932 تک 1932 تک یہ دونوں رجحانات افسانوی افق پر چھائے رہے۔ رومان پرور فضاؤں کو تقویت دینے والوں میں سجاد حیدر یلدرم، نیاز فتح پوری، مجنو گورکھپوری، لام احمد اکبر آبادی، حجاب امتیاز علی اور سلطان حیدر جوش یہ اہم افسانہ نگار تھے جنہوں نے رومان پرور فضاؤں کو تقویت دی۔ دوسرے مکتبہ فکر کے نمائندہ افسانہ نگاروں میں راشد الخیری، پریم چند، سدرشن اور علی عباس حسینی جیسے افسانہ نگار ہیں۔ یہ بہت نمایاں نام ہیں جنہوں نے پردے کے پیچھے کے واقعات کو اجاگر کرتے ہوئے سماجی، معاشی، معاشرتی، سیاسی اور طبقاتی تصادم کو بطور خاص موضوع بنایا۔ انجمن ترقی پسند مصنفین کا قیام عمل میں آتا ہے تو انجمن ترقی پسند مصنفین کی بنیاد 1932 میں پڑ چکی تھی، جب انگارے کی شکل میں اس کے مصنفین نے رجعت پسندی اور دقیانوسیت کے خلاف اپنے غم و غصہ کا اظہار کیا تھا۔ انگارے کے ساتھ ہی ترقی پسند تحریک کی بنیاد پڑ چکی تھی، لیکن مذکورہ تحریک کے محرک سجاد ظہیر تھے۔ وہ نہ صرف ہم وطنوں کی قسم پرسی کا مشاہدہ کر رہے تھے بلکہ دنیا کے سیاسی مسائل نے بھی ان کے ذہن کو جھنجھوڑ دیا تھا۔ بہرحال سجاد ظہیر نے دوران طالب علمی لندن میں اپنے ساتھیوں کے تعاون سے چند تجویزیں طے کیں، پھر وطن واپس آ کر مختلف ادیبوں کے مشوروں سے لائحہ عمل تیار کیا اور اس کی پہلی کل ہند کانفرنس 9 اور 10 اپریل 1936 کو لکھنؤ کے تاریخی رفاہ عام ہال میں منعقد ہوئی، جس کا صدارتی خطبہ مشہور فکشن نگار، مشہور افسانہ نگار، مشہور ناول نگار منشی پریم چند نے پیش کیا۔ اس کانفرنس کی کامیابی کی جگہ جگہ چرچے ہوئے۔ ترقی پسند ادیبوں کی دوسری کل ہند کانفرنس 23 دسمبر 1938 کو کلکتہ میں منعقد ہوئی۔ اس کی صدارت پروفیسر ہرین مکھرجی اور ملک راج آنند نے کی۔ ڈاکٹر عبدالعلیم کو کل ہند انجمن کا جنرل سیکرٹری منتخب کیا گیا۔ تیسری کل ہند کانفرنس کا اجلاس مئی 1942 میں دہلی کے ہارڈنگ لائبریری کے ہال میں ہوا۔ اس کے کنوینر مشہور افسانہ نگار اور ناول نگار کرش چندر تھے۔ صدارت ڈاکٹر عبدالعلیم نے کی۔ چوتھی کل ہند کانفرنس بمبئی میں 22 سے 25 مئی 1943 مارواڑی ودیالیہ کے ہال میں منعقد ہوئی۔ پانچویں کانفرنس اکتوبر 1945 میں حیدرآباد میں منعقد ہوئی اور تقسیم ہند کے بعد ملک اور بیرون ملک کے کئی اہم شہروں میں کانفرنس منعقد کی گئی اور تخلیقی افق کو تابناک بنانے کی بے شمار تجاویز پیش کی گئیں۔ فرد اور سماج کی آویزش کی بنا پر جو موضوعات حاوی رہے ہیں ان میں ذہنی غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کی تمنا، صبح آزادی کا انتظار اور انسانی استحصال کے خلاف بغاوت یہ نمایاں پہلو رہے ہیں۔ کسانوں اور مزدوروں کی زندگی کے مختلف زاویوں اور ان کی تہداریوں کو تقریباً ہر افسانہ نگار نے منعکس کیا ہے۔ زمانے کی ہلچل کے لیے اور اس کے پیش نظر دوسری جنگ عظیم پر موبی، بالکونی، ہیروشیما سے پہلے، ہیروشیما کے بعد جیسے افسانے تخلیق کیے گئے۔
تو کہتے بنگال پر نئے دھان سے پہلے دو راہا، پھر وہی کنجے کفز، قبروں کے بیچوں بیچ ایک پیلی چاول، جنگل، کنگال، دیس میں دراڑیں، میخانہ، چاول کے دانے، انداتا وغیرہ بے حد مشہور افسانے ہیں۔ تقسیم ہند، فسادات، عورتوں کا اغوا، آبادکاری کے مسئلے پر لکھے گئے اہم افسانوں میں ماں کے دو بچے، ماں بیٹا، شکر گزار آنکھیں، گڈریا، چھٹا دریا، پرمیشور سنگھ، اندھیارے میں ایک کرن، کالی رات، ٹامک ٹوئیاں، امت مرحوم، سورج سنگھ، گوتم کی سرزمین، جڑیں، لاجونتی، سردار جی، ٹوبا ٹیک سنگھ، ٹھنڈا گوشت، کھول دو، پشاور ایکسپریس، یہ وہ بہت مشہور افسانے ہیں جن کی بے حد اہمیت ہے۔ طوائف کو موضوع بنا کر متعدد افسانے لکھے گئے، جن میں میلہ گھومنی، نئی ہمسائی، ماں کی گود، زندگی کی کھیل، کنجری، فروزاں، پتھر دل، پیشہ، وڈورا، چابک، آنندی، ہتک، کالی شلوار، یہ سب شاہکار افسانے ہیں۔ موضوعاتی تجربوں میں طوائف ایسا موضوع رہا ہے جس پر ترقی پسندوں نے کچھ اس طرح سوچا کہ نہ صرف نئے نئے زاویے ابھر کر سامنے آئے، بلکہ اس کی لاچاری اور مجبوری کے اسباب بھی تلاش کر لیے گئے۔ ثبوت کے طور پر آنندی اور ہتک کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ تقسیم ہند سے پہلے افسانہ نگاروں کے پاس نو آبادیاتی نظام سے نبردآزمہ ہونے ایک واضح نسب العین تھا۔ آزادی ملنے کے آس پاس کے زمانے میں جب آگ اور خون کے آتش فشاں منظر میں صدیوں کے تعلقات چیخ رہے تھے، اس پرآشوب دور میں بھی افسانہ نگاروں کے سامنے اپنا ایک مطمع نظر تھا۔ وہ ترک وطن، فرقہ وارانہ فسادات، قتل و غارت گری، عدم تحفظ کے احساس، باہمی منافرت جیسے موضوعات پر کھل کر لکھ رہے تھے۔ انہوں نے اس غیر یقینی صورتحال میں رشتوں کے ٹوٹنے بکھرنے کو پیش کیا، رشتوں کے ٹوٹنے بکھرنے کی عکاسی کی، اسی کے ساتھ صالح کردار کی تعمیر، اخلاقی قدروں کا احترام اور اصلاح معاشرہ پر نئے زاویے سے سوچنے کو فوقیت دی۔ یہ وہ زاویہ نہیں تھا جو راشد الخیری کے ہاں تھا، یا یہ وہ زاویہ نہیں تھا جو ڈپٹی نذیر احمد کے ہاں تھا، بلکہ یہ سوچنے کا بالکل نیا زاویہ تھا۔ انہوں نے اس سوچ کو فوقیت دی جس سے اسلوب میں بھی تبدیلی آئے۔ حیاتی تجربات کی نگاہ سے دیکھا جائے تو ترقی پسندی کے آغاز سے ہی پلاٹ کو فوقیت اور قصہ کو اہمیت حاصل رہی ہے۔ تحلیل نفسی، شعور کی رو اور آزاد تلازمہ خیال کی تکنیک کو برتنے کے باوجود پلاٹ کی تشکیل اور اس کے نظم و ضبط کا خاص خیال رکھا گیا۔ وضاحتی انداز کے ساتھ ایک معین، مربوط اور منضبط پلاٹ ہوتا جس میں مرکزی تصور اور وحدت خیال اس کا خاص اہتمام ہو، اس دور کے افسانوں کی اہم خصوصیت ہے۔ پھر یہ ہنگامہ، نیند کیوں نہیں آتی، کوک جلی، ہتک، لحاف، آپا، سناٹا، راستہ، سرگوشیاں وغیرہ وہ تجرباتی افسانے ہیں جن میں ذہنی کیفیت کی بھرپور عکاسی کی گئی ہے۔ ننھی کی نانی، عصمت چغتائی، نفرت، بچھو پھوپھی، میلہ گھومنی، علی عباس حسینی کا مشہور افسانہ، یا چوتھی کا جوڑا،
یہ سب مکمل نفسیاتی افسانے ہیں جن میں شخصیات کی تہ در تہ پرتوں کا مطالعہ کیا گیا ہے۔ پریم چند نے محض انجمن ترقی پسند مصنفین کی صدارت ہی نہیں کی، بلکہ اس کے پہلے وہ اس کی فضا تیار کر چکے تھے۔ انہوں نے ترقی پسند تحریک کے پھلنے پھولنے کے ایسے تمام امکانی مواد بھی مہیا کر دیے۔ ان کے علاوہ علی عباس حسینی، حیات اللہ انصاری، اختر انصاری، اختر حسین رائے پوری، اختر اورینوی، رضیہ سجاد ظہیر، صالحہ عابد حسین، ابراہیم جلیس، سہیل عظیم آبادی، دیویندر ستیارتھی، سعادت حسن منٹو، عصمت چغتائی، راجندر سنگھ بیدی، کرشن چندر، احمد ندیم قاسمی، عزیز احمد، غلام عباس، خواجہ احمد عباس، اپیندر ناتھ اشک، بانو قدسیہ، ممتاز مفتی، رام لال، بلونت سنگھ، اقبال متین، رتن سنگھ، عابد سہیل، قاضی عبدالستار، یہ وہ تمام ایسے نام ہیں جو افسانہ نگاروں کی ایک طویل پوری فہرست ہے۔ ہم اس فہرست کو بے حد مختصر کرنا چاہیں تب بھی 7 ایسے ترقی پسند افسانہ نگاروں کے نام منظرنامے پر چھائے ہوئے نظر آتے ہیں جنہیں کسی بھی صورت میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ نام ہے عزیز احمد، غلام عباس، احمد ندیم قاسمی، عصمت چغتائی، سعادت حسن منٹو، راجندر سنگھ بیدی اور کرشن چندر کے۔ عزیز احمد نے تاریخی میلانات اور عصری رجحانات سے استفادہ کرتے ہوئے کل 30 افسانے لکھے جو مادی، نمائشی اور کھوکھلی زندگی کو اجاگر کرتے ہوئے انسانی چہرے پر چڑھے تہ در تہ مصنوعی چہرے کو بڑی بے دردی سے بے نقاب کرتے ہیں۔ ان افسانوں کو 2 حصوں میں منقسم کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ جن میں مغربی اور مشرقی افکار و خیال کی عظمت، جن میں تاریخی کردار کی طلسماتی فضا ہے، شخصی تہداری ہے، عجائب خانے، رقص گاہیں، قہوہ خانے ہیں۔ یہ افسانے ان کی تاریخی بصیرت کی نشاندہی کرتے ہیں۔ دوسری قسم میں ان کے جمالیاتی افسانے آتے ہیں جو کسی نہ کسی زاویے سے جنسی مسائل کے گرد گھومتے ہیں۔ پلاٹ، تہدار اور واقعات ایک دوسرے سے پوری طرح مربوط ہیں۔ آغاز و انجام غیر رسمی انداز چونکا دینے والا ہے۔ کردار حقیقی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں اور قاری کے ذہن پر بھرپور تاثر قائم کرتے ہیں۔ غلام عباس کے 3 افسانوی مجموعے آنندی، الحمرا کے افسانے اور جاڑے کی چاندنی، یہ 3 مجموعے شائع ہوئے ہیں۔ ان میں شامل افسانوں کے بیشتر کردار متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، خصوصاً وہ افراد جو تنگ و تاریک گلیوں میں عزت و شرافت کی زندگی گزارنے کے جتن کرتے ہوئے ذہنی کشمکش اور طبقاتی تضاد کے شکار ہوتے ہیں۔ غلام عباس کا اسلوب حسین اور پرکار ہونے کے ساتھ ساتھ بے ساختہ بھی ہے، جس میں مزاح کی ہلکی سی زیریں لہر محسوس کی جا سکتی ہے۔ آنندی ان کا شاہکار فن پارہ ہے۔ یہ نہ صرف حقارت سے دیکھے جانے والی عورتوں کی باعزت آبادکاری کی جانب واضح اشارہ کرتا ہے، بلکہ اخلاق و کردار کی حفاظت کے لیے دلوں کی دنیا کو آباد کرنے کو اولیت دیتا ہے اور احساس دلاتا ہے کہ نقل مکانی کے بجائے آدمی کو اپنے اندر تبدیلی لانا چاہیے، اپنے ضمیر کو بیدار اور شعور کو بالیدہ کرنا چاہیے۔ احمد ندیم قاسمی کے افسانوں میں فکر و فن کی حسین آمیزش ہے۔ اس آمیزش نے
مختلف سمتوں میں ارتقاء کی منزلیں طے کی ہیں۔ مثلاً ان کے افسانے رومان سے حقیقت اور تخیل سے مشاہدے کی طرف آئے ہیں۔ جذباتی اسلوب بیان رفتہ رفتہ ایمائیت میں تبدیل ہو گیا ہے، جو مؤثر اور دیرپا ہے۔ انسانی جذبات و احساسات اور معمولی سے معمولی واقعہ کو بھی انہوں نے زندگی کی پرپیچ حقیقتوں کے ساتھ اس طرح قاری کے سامنے رکھ دیا ہے کہ پورا معاشرہ ایک آئینہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ عصمت کے افسانوں کے اہم موضوعات جنسی ناآسودگی، عورت کا استحصال، عدم مساوات، توہمات، تعصب، تنگ نظری، رقابت اور حسد وغیرہ ہیں۔ انہی موضوعات پہ عصمت چغتائی کے افسانے ملتے ہیں۔ گھریلو الجھنوں کو مرکز و محور بنا کر جو جوان لڑکیوں کی جنسی گھٹن اور کثیر العیال عورتوں کے المیے پر انہوں نے خوب لکھا ہے۔ ہلکا پھلکا طنز اور مزاح عصمت کے حربے ہیں، جن سے کام لے کر وہ اپنے کرداروں کے جذبات و احساسات کی پرتیں اتارتی چلی جاتی ہیں۔ ان کے طنز میں تیکھا پن، بیان میں شگفتگی اور رنگینی ہے۔ ان کے سبھی کردار اپنی زبان بولتے ہیں اور اپنے منفرد لہجے میں گفتگو کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ مختصر ترین الفاظ میں فضا افرینی کا گر جانتی ہیں اور پھر کرداروں کی حیثیت، ان کی مناسبت سے مخصوص لب و لہجہ کا چربہ اتارتی ہیں۔ خاص طور سے مغربی یوپی کے گھرانوں کی بول چال کا بے ساختہ انداز، زبان کا چٹخارا، کہاوتوں محاوروں کا برمحل استعمال عصمت کے اسلوب کی نمایاں خوبیاں ہیں۔ اچانک، ایک دم یا پھر غیر متوقع طریقے سے شروع ہو کر اختتام پذیر ہونے والے منٹو کے افسانے نفسیاتی، سیاسی اور سماجی مسائل پر مبنی ہیں۔ فسادات اور طوائف کے موضوع پر انہوں نے نہایت مؤثر طریقے سے سماج کے گھناؤنے جسم پر نشتر زنی کی ہے اور اس کے کھوکھلے پن کا مذاق اڑایا ہے۔ کرداروں سے وہ اس طرح گھلے ملے دکھائی دیتے ہیں جیسے ان کے عزیز و رفیق ہوں، ستم ظریفی کے چشمدید گواہ ہوں۔ یہ تاثر اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ منٹو نے ان کی ذہنی الجھنوں اور مالی پریشانیوں کا عمیق مطالعہ کیا ہے۔ ان کی حقیقی زندگی کو ابھارنے کے لیے وہ قارئین کو قلمی تصویروں کے ذریعے ان مقامات پر لے گئے جہاں سفید پوش چوری چھپے جایا کرتے ہیں۔ سحر بیانی کے توسط سے وہ نہ صرف معاشرے کی ٹھکرائی ہوئی مخلوق سے متعارف کراتے ہیں، بلکہ ان باعزت لوگوں کے چہروں کی نقاب کشائی بھی کرتے ہیں جو دن کے اجالے میں اپنی جان پہچان کا اشارہ تک نہیں کرتے، لیکن رات کے اندھیرے میں انہیں سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں۔ دانا و دام، گرہن، کوک جلی، اپنے دکھ مجھے دے دو، ہاتھ ہمارے قلم ہوئے، مہمان راجندر سنگھ بیدی کے مشہور افسانوی مجموعے ہیں۔ ان کا خاص وصف انسان کی فطری معصومیت کی عکاسی ہے۔ وہ بچوں، بوڑھوں، عورتوں، مردوں کی نفسیات کی تمام تہداریوں کو قاری کے سامنے لانے کا ہنر جانتے ہیں۔ اسی لیے راجندر سنگھ بیدی نے گھریلو زندگی کے چھوٹے چھوٹے مسائل، فرد اور سماج کی کشمکش کو اپنے افسانوں کا موضوع بنایا ہے۔ نفسیاتی نکات، عمیق مشاہدے اور گہرے سماجی شعور کی وجہ سے تغیر پذیر سماج کے تقریباً تمام عصری حقائق ان کے افسانوں میں سمٹ آئے ہیں۔ جہاں تک کرش چندر کی بات ہے تو کرش چندر کے 30 افسانوی مجموعے ہیں جن میں تمام عصری مسائل کو تلاش کیا جا سکتا ہے۔ وہ رومان پرور فضاؤں سے بھینی بھینی مہک لیے ہوئے حقیقت کی
سنگلاخ وادی میں داخل ہوئے اور آفات ارضی و سماوی سے دوچار آلودہ فضا کو معطر بنانے کی حتی الامکان کوشش کرتے رہے۔ شگفتہ اور دلکش انداز بیان میں سیاسی اور سماجی لوٹ کھسوٹ، صعوبتوں، ذلتوں، مکاریوں اور بے رحمیوں کو انہوں نے نہ صرف بڑے بے باکانہ انداز میں پیش کیا ہے بلکہ افسانہ کے فنی ضابطوں اور اسالیب میں بہت سے تجربے بھی کیے ہیں۔ ان کے یہاں فینٹیسی، تمثیلی اور علامتی افسانوں کے علاوہ پلاٹ کے بغیر بھی افسانے نظر آتے ہیں اور ملفوظات کی شکل میں بھی موجود ہیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی سماجی مسائل سے چشم پوشی اختیار نہیں کی ہے۔ خلاصہ، 20ویں صدی کی ابتدائی 3 دہائیاں تغیر و تبدل سے نبرد آزما رہی ہیں۔ اس دور میں رومان پسند دل بہلانے کے لیے فن افسانہ کو گرفت میں لیتے ہوئے خیال و خواب کی وادیوں میں کھو گئے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے تصورات اور ماورائیت کے حق میں آواز بلند کی۔ تخلیق کے اس نظریے میں انسان کو بطور ایک تجرید مانا گیا۔ انفرادیت پسندی اور فطرت کی طرف جھکاؤ کو افسانوی ادب کے محرکات میں شامل سمجھا گیا اور افسانہ کی جمالیاتی پرکھ کو بنیادی تصور قرار دیا گیا۔ اس کے برعکس دوسرا تخلیقی رجحان اصلاح پسندی اور حقیقت نگاری کا تھا، جس نے تصوراتی ادب کو خیال و خواب کی مصنوعی کائنات سے نکال کر حقائق کی سنگلاخ دنیا سے براہ راست منسلک کرنے پر جتن کیا۔ تقسیم ہند سے پہلے افسانہ نگاروں کے پاس نو آبادیاتی نظام سے نبردآزما ہونے والا ایک واضح نصب العین تھا۔ آزادی ملنے کے اس بار زمانے میں جب آگ اور خون کے آتش فشاں منظر میں صدیوں کے تعلقات چیخ رہے تھے، اس پرآشوب دور میں افسانہ نگاروں کے سامنے اپنا ایک مقطع نظر تھا۔ وہ ترک وطن، فرقہ پرستی، قتل و غارت گری، عدم تحفظ کے احساس، باہمی منافرت جیسے موضوعات پر کھل کر لکھ رہے تھے۔ انہوں نے اس غیر یقینی صورتحال میں رشتوں کے ٹوٹنے بکھرنے کی عکاسی کی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ صالح کردار کی تعمیر، اخلاقی قدروں کا احترام اور اصلاح معاشرہ پر نئے زاویے سے سوچنے کو فوقیت دی، جس سے اسلوب میں بھی تبدیلی آ سکے۔ اردو افسانہ کوئی جامد یا سنگ بستہ صنف نہیں ہے، اس میں تجربہ، تبدیلی اور اضافہ کو قبول کرنے کی بھی بھرپور صلاحیت ہے، مگر جب یہ اپنے اجتماعی یادوں کے خاندان سے نکل کر فرد کے نجی تصور کو بیدار کرنے میں مصروف ہو گیا تو اپنی آب و تاب سے محروم ہو گیا۔ اس نے پھیلاؤ کے بجائے ارتکاز سے کام لیا تھا۔